اسی طرح سے جنگ احد کے درمیان، جنگ احد میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کفار و مشرکین نے آپ پر کئی وار کیے، یہاں تک کہ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی، بہت سارے مصائب اور آلام کو آپ نے برداشت کیا۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ تمام چیزیں جو اس دنیا کے اندر رائج ہیں، یہ ماہ سفر کا مہینہ جو ہمارے سروں پر عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ بہت ساری ایسی بدعات و خرافات کام انجام دیتے ہیں، ایسے غلط رسوم و رواج کی چیزیں ہمارے سماج کے درمیان رائج ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ماہ سفر سے بدشگونی لیتے تھے، سفر کے مہینے میں ایسے کچھ کام، ایسے بڑے بڑے کام یا اہم کام وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ شادی بیاہ یا گھر خریدنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، یا کہیں دور سفر پر جانا ہے، یا ایسی بہت ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس سے بدشگونی لیتے تھے، جبکہ اسلام نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے بدشگونی لینے سے، فال نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ان کاموں کو کرنے کا رب العالمین سے اخلاص اللہیت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ کچھ مہینے جو ایسے ہیں جو حرمت کے ہیں، تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں، اس میں سے 4 مہینے ہیں۔ ذیقعد کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں جن میں اللہ نے قتل و خوریزی کرنے سے، جہاد کرنے سے، اور اسی طرح سے بہیائیوں اور فحاشیوں کے کرنے سے خصوصی طور پر منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو 8 مہینے ہیں، اس میں جنگ و جدال کرنا، جہاد کرنا جائز ہے، مسلمان جہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن سفر کے اس مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی بدشگونی لیتے ہوئے کچھ ایسے اہم کام نہیں کرتے ہیں۔ شادی بیاہ نہیں کریں گے، یا اسی طرح سے گھر نہیں خریدیں گے، یا ان پر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی تو اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کوسیں گے۔ بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرنے کے لیے فیصلہ لے چکا ہو کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن زمانے جاہلیت میں جب انسان اپنے گھروں سے نکلتا تھا تو کسی پرندے کو اڑا کر کے دیکھتا تھا، اگر پرندہ داہنی طرف اڑتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر کے وہ کام انجام دیتا تھا، لیکن اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تھا تو انسان اس کام کو چھوڑ دیتا تھا، یا تیر کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، یا اس طرح کے بہت سارے خرافات کام انجام دیتے تھے۔ ان میں سے کچھ چیزیں آج بھی ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں۔ آج مسلمان مومن لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، احادیث نبویہ پر عمل کرنے والے لوگ سفر کے اس مہینے میں بدشگونی لیتے ہیں، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ماہ سفر کے اس مہینے میں بدشگونی لے کر کے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، جبکہ بدشگونی لینے سے، فال نکالنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، یا اسی درگاہوں پر جاتے ہیں، خانقاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ایسی بدعت و خرافات کام انجام دیتے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو
اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم پر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اگر تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تمہارے روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تمہارے گھروں میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہارے کاروبار میں برکت دوں گا، تمہارے آل اولاد میں برکت دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جن کے اندر، سورہ نوح کے اندر کہ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے نوح آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے، اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے، اپنے جبین نیاز کو خم کر کے اللہ سے رو گڑگڑاؤ، اس سے دعائیں کرو، اس سے استغفار کرو۔ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ کے علاوہ تم ان درگاہوں پر جا کر کے، ان مزاروں پر جا کر کے، ان خانقاہوں پر جا کر کے، ان باباؤں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس، ان عاملوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس جا کر کے تم اپنے ایمان کا سودا مت کرو۔ یہ بابا، یہ پیر فقیر، یہ بزرگ، یہ ولی، یہ پیر مرشد نہ تو تمہاری دعاؤں کو سن سکتے ہیں۔ یہ قبر والے جو مر چکے ہیں، جو اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، وہ آپ کی بات کو نہ سن سکتے ہیں۔ جب انسان ہماری بات کو سن ہی نہیں سکتا تو ہماری فریاد کو پورا کیسے کرے گا؟